جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، صحابہ کرام کے بہت زیادہ غمزدہ ہو گئے. نبی نے جو افراد تیار کیے تھے نا، افراد کو دیکھ کے بھی پتہ چلتا ہے شخصیت کا کہ اس نے جو چیز تیار جو افراد تیار کیے وہ کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو حضرت عمر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ جو یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہوگی میں اس کی گردن اڑا دوں گا. غم تھا، محبت تھی. نبی نے سب سے پہلے جس شخصیت کو تیار کیا ہے نا، جو بالکل نبی کے عین مطابق، وہ ابو بکر تھے رضی اللہ عنہ. حضرت ابو بکر مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. تم میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، یقین کر لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہو چکی ہے. ومن کان، پھر آیت پڑھی قرآن کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. قرآن کی آیتیں پڑھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، اگر ان پر موت واقع ہو گئی یا وہ قتل کر دیے جائیں میدان جنگ میں تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ دین پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھوڑی چل رہے ہو. دین پہ کس کی وجہ سے چل رہے ہو؟ جس خالق کا پیغام لے کر، وہ تو میسنجر آف گاڈ ہے. اپنی شخصیت کو اتنا کلیئر رکھنا، اتنی عزت کے باوجود، کیا یہ معاذ اللہ کسی جھوٹے پیغمبر میں یہ کوالٹی ہو سکتی ہے؟ یہ ناممکن ہے. کیسے افراد تیار کیے، ان کو بتا دیا بھائی میری پوزیشن میسنجر آف گاڈ کی ہے، میں گاڈ نہیں ہوں، تو خدا ہے آسمانوں میں، عبادت اسی کی کرنی ہے. تو حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. اگر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، یہاں عبادت کا مطلب کیا، ان کی وجہ سے دین پہ چلتا تھا، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کی موت واقع ہو گئی. ومن کان منکم یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا نا نبی کی زندگی میں، فإنہ حی لا یموت، وہ آج بھی زندہ ہے، اس پر موت کبھی بھی نہیں آئے. یہ اتنی کلیئرٹی یہ کسی دین برحق میں ہی ہو سکتی ہے، یہ کسی باطل دین میں نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے کہا کہ آپ چینج کریں. نبی نے کیا فرمایا، میں اس میں چینجنگ نہیں کر سکتا. تو قرآن سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، سب سے زیادہ سنا جاتا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ فالو بھی قرآن کو کیا جا رہا ہے. یہ بھی قرآن کی صداقت کی دلیل ہے. میں چند مثالیں دیتا ہوں تاکہ آپ کو یقین تو آئے نا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. انسانوں میں اتنی پاور نہیں ہے کہ لوگوں کو اس طرح سے موٹیویٹ کرے. وہ دیکھو ڈاکٹر صاحب آج کل لوگوں کو مشورہ دے رہے ہیں کم کھاؤ. دے رہے کہ نہیں دے رہے؟ کتنے لوگوں نے کم کھا لیا؟ وہ ڈاکٹر نہیں کھا رہا کم، لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے ڈاکٹر سگریٹ نہ پیو، اور سگریٹ کے دھوئیں ناک سے بھی نکال رہے ہوتے ہیں اور منہ سے بھی، اور بتا رہا ہوتا ہے سگریٹ صحت کے لیے کیا ہے. بیسیوں ڈاکٹروں کو ہم نے دیکھا سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں. سگریٹ نہیں چھوٹ رہی، ڈاکٹروں سے نہیں چھوٹ رہی. وہ لوگوں کو کہہ رہے کم کھاؤ، لیکن لوگوں کو کہہ رہے فاسٹنگ کرو، ایک ٹائم کا کھانا چھوڑ دو. چھوڑ دیا لوگوں نے؟ بہت کم لوگ. قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی ہے، شہر رمضان الذی من شہد منکم الشہر فلیصم. نازل کس پر ہو رہی ہے؟ جو امی ہیں، نہ لکھنا جانتے ہیں اور نہ پڑھنا جانتے ہیں. ان پر ایک آیت نازل ہوئی ہے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کئی گھنٹے بنتے ہیں، یہ اس وقت کیا کرے؟ وہ کھانے پینے کا نہ کرے. آج کروڑوں انسان 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی قرآن کے اس حکم کو فالو کر رہے ہیں. اس میں کہاں سے ایسی موٹیویشن آ گئی بھائی؟ ایک آرڈر چلا ہے اور پورا سعودیہ روزے رکھتا ہے، پورا یو اے ای جو مسلمان ہے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، اکثریت روزے رکھ رہی ہے جن کی تعداد کروڑوں میں بنتی ہے، چاہے وہ عربی ہو چاہے وہ اجمی ہو. یہاں بھی رکھتے ہوں گے روزے لوگ. یار ایسا کھانا پینا دنیا کی کوئی فیک کتاب چھڑوا سکتی ہے کسی سے؟ ناممکن ہے. یہ اتنی طاقت اور اتنی زبردست موٹیویشن کسی جھوٹی کتاب میں نہیں ہو سکتی، ناممکن ہے.